اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی سچی داستان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آیا۔ ایک شیطان صفت انسان نے جو کہ پہلے مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہوا اور پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی لوگوں میں موجود تھے جب یہ دعویٰ ہوا۔ تو اس کا کیا انجام ہوا، وہ کون شخص تھا اور اس کی کیا داستان ہے، یہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں یہ داستان سناؤں گا اور جو اسلامی تاریخ کے اس واقعے سے نابلد ہیں، وہ اس سے ضرور جو ہے فائدہ حاصل کریں گے اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اگر کوئی اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے یا پھر اللہ کے نبی کی غیر موجودگی میں بھی نبوت کا دعویٰ کر دے تو اللہ ایسے خبیثوں کے ساتھ کیا انجام کرتا ہے اور اللہ کے بندے ان کا کیا حال کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو اسی کہانی میں ملے گا۔ تو آج کی اس سچی داستان کو میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو میں یہ داستان سنانی شروع کروں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملیں اور آپ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اسی طرح آپ لوگ مجھے پیار دیں تاکہ میں اپنے اس چینل کو آگے بڑھا سکوں۔ دوستوں، میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گندگی اور بے غیرتی سے ملی جلی جو کہانیاں ہیں ان پہ ہزاروں کی تعداد میں ویورز آ جاتے ہیں اور ان کے ملینز سبسکرائبر ہو جاتے ہیں۔ تو جو بندہ شروع دن سے ایک اعلیٰ پائے کا کام کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کی فیملیز کے لیے، بچوں کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح جس میں کہ اسلام بھی ہے، جس میں بچوں کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی انٹرٹینمنٹ ہے، وہ میں آپ کو مہیا کر رہا ہوں۔ تو میرے چینل کو سپورٹ کیجئے۔ گندگی سے پاک، برے خیالات سے پاک، ایک خالص سچی کہانیوں سے یہ چینل میں آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے اور میری محنت کو آپ لوگ جو ہے وہ امید ہے کہ ضرور جو ہے وہ اپنے گھر میں جگہ دیں گے اور اپنی فیملی میں یہ کہانیاں پڑھی، سنی اور سنائی جائیں گی۔ تو چلیں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کرتے ہوئے سیدھا کہانی پہ آتے ہیں۔ یمن کے ایک گاؤں جس کا نام کف کہار تھا میں انس نامی ایک قبیلہ رہتا تھا۔ یوں تو اس قبیلے کی کوئی خاص شہرت نہیں تھی، لیکن ایک فرد اس قبیلے میں ایسا پیدا ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ شہرت اس کو ملی کہ جسے ہم بد شہرت کہیں گے، کہ قیامت تک لوگ اس گندی شہرت کو، اس غلط شہرت کو یاد رکھیں گے، کیونکہ اس قبیلے میں الہا بن کعب بن اوس انسی پیدا ہوا تھا۔ چونکہ اس کا رنگ بچپن سے ہی کالا تھا، اس لیے لوگ اس کو اسود انسی کہتے تھے۔ یاد رکھیں، عربی میں جب ہم کالا کہیں گے تو کالا نہیں کہیں گے، اسود کہیں گے، اور یہی نام اس کی تاریخ میں امر ہو گیا، بالکل عزازیل کی طرح، جو کہ پہلے معلم الملکوت تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور ابلیس قرار پایا۔ عوام اس سے شیطان کہنے لگی۔ اسود انسی میں اور شیطان میں یہی باتیں قدر مشترک ہیں کہ شیطان نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور ذلیل و رسوا ہوا۔ اسود انسی اسلام قبول کرنے کے بعد نہ صرف کہ مرتد ہو گیا بلکہ خود جھوٹا نبی بن بیٹھا، اور یہ جسارت اس وقت اس نے کی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی لوگوں میں موجود تھے۔ اسود انسی اپنے علم، شعبدہ گری اور کہانت میں بہت مشہور تھا، باتوں میں بے حد مٹھاس تھی اور اس کے اوصاف اور تحمل اور بردباری خاص شہرت رکھتے تھے۔ وہ ہر وقت سر پر امامہ باندھ کر رکھتا اور جسم کو چادر میں ڈھانپ کے رکھتا۔ اس کی اسی حالت کے پیش نظر لوگ اسے اوڑھنی والا بھی کہنے لگے۔ وہ مسلمان ہو گیا تھا مگر اس کے ارادے کچھ اور تھے، وہ کسی مناسب موقع کا منتظر تھا۔ لوگ اس کے ارادوں سے بالکل لا علم تھے، اس لیے کبھی اس کی حرکات و سکنات پر بھی کوئی نظر نہیں رکھی، کیونکہ اس قسم کے لوگ اعلیٰ درجے کے منصوبہ باز ہوتے ہیں۔ یہ اسود انسی بھی ایک بہت ہی اچھا منصوبہ باز تھا۔ یمن کا بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا نام مزہج تھا۔ اس کی بہت ساری شاخیں تھیں، قبیلہ انس بھی اسی کی ایک چھوٹی سی شاخ تھا۔ اسود انسی کو خوب اندازہ تھا کہ وہ جب بھی کبھی کوئی غیر معمولی دعویٰ کرے گا تو لوگ اس کے قبیلے کے گرد جمع ہو جائیں گے اور بہت سی چیزوں کا تقاضا اس سے کریں گے کہ اگر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس نے اپنے نبی ہونے کے کچھ ثبوت بھی دینے ہوں گے۔ اسی لیے وہ ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا کہ لوگ اس پر ایمان لائیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے اور بے
کو وقوف بنانے کی جو تجاویز اس کے ذہن میں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ قرآن پاک کے مقابلے میں کچھ صورتیں آیتیں وضع کرے اور انہیں اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے وہ پیش کر دے۔ اسی طرح سادہ لوگ بیوقوف بنانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک دوسرا منصوبہ تھا جو کہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ وہ اپنے قبیلے کے جاہلوں کی نفسیات سے خوب واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے قبیلے کے جاہلوں کے سامنے کوئی عجیب و غریب کارنامہ سر انجام دیا جائے، ایک ایسا کارنامہ جو ان کی سمجھ سے باہر ہو، یہ کارنامہ ان کے دل و دماغ پہ ایسا چھا جائے گا کہ پھر کوئی بھی ان کے دل و دماغ سے اس کو نہ نکال سکے گا۔ اپنے اس شیطانی منصوبے کے لیے اس نے اپنے ایک گدھے کو تربیت دینی شروع کر دی۔ وہ گدھے کو سمجھانے لگا، سدھانے لگا۔ اس نے گدھے کو سجدہ کرنا سکھایا۔ جب وہ گدھے کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو وہ سجدہ کرتا۔ اس ایک حکم کی تکمیل کو ثابت کرنے کے لیے اس کے کئی ماہ ضائع ہو گئے۔ وہ اس میں کامیاب تو ہو گیا۔ اس نے اپنے گدھے کو بیٹھ جانے کا ڈھنگ بھی سکھانا شروع کر دیا کہ جیسے لوگ نماز میں بیٹھتے ہیں۔ اس کام کے لیے اسے کئی ماہ مزید لگ گئے، لیکن وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے اس کو ایسے کھڑا کرنے کا عادی بنایا کہ جیسے وہ دو پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ اس میں اس کے کئی مہینے برباد ہو گئے اور سب سے زیادہ وقت گدھے کو دو پیروں پر کھڑا ہو جانے کا عادی بنانے میں صرف کرنا پڑا۔ ان کاموں میں اس کے کئی سال اگرچہ ضائع ہو گئے، یہ ساری کوششیں قبیلے کے لوگوں سے وہ چھپ کر رہا تھا۔ مضبوط قوت ارادی کے شخص ہونے کی وجہ سے اسے ان چیزوں میں آخر کار کامیابی ہوئی۔ وہ کسی ایسے موقع کا منتظر تھا جب مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہوں اور انہیں اپنا ہوش نہ ہو۔ وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام شروع کرے گا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ وہ اپنے قبیلے کو بہت ہی جلد قائل کر لے گا، اس کے بعد اپنے حلیف قبائل کو رام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح پورا یمن اس کے اس حلقہ اثر میں آ جائے گا۔ قبیلے کے لوگ اس کے پاس اپنے مسائل اور معاملات لے کر آتے تھے اور انہیں وہ بہت آسانی سے حل کر دیتا تھا۔ تحمل، بردباری اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ لوگ نہایت بے تکلفی سے اس کے پاس آتے تھے، باتیں کرتے، حتیٰ کہ زیادتیاں اور گستاخیاں بھی کرتے، مگر اسود انسی کی پریشانی پر ناگواری کی شکنیں تک نہ پڑتی۔ اس کی خوش اخلاقی کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے قبیلے کے نادار لوگوں میں بے تکلفی سے بیٹھ جاتا اور ان سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق باتیں کرتا۔ یہ کیونکہ بے حد ذہین آدمی تھا، اس لیے دوسروں کے متعلق جو بھی پیشن گوئیاں کرتا تھا اکثر ان میں سے سچ نکلتی تھیں، اور جو ان میں پوری نہ ہوتی تھیں ایسی خوبصورت تعویل اور وضاحتیں پیش کرتا کہ لوگ اس کے قائل ہو جاتے۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع ادا فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے۔ یہیں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناسازی طبع کا آغاز ہوتا ہے۔ منافقین تو موقع کی طاق میں تھے، انہوں نے عجیب و غریب افواہیں پھیلانی شروع کر دیں۔ یہ افواہیں مدینے سے نکل کر دور دور تک پھیل گئیں، اور یہ افواہیں جس طرح مدینے سے نکلی تھیں دوسرے شہروں تک پہنچتے پہنچتے خاصی تبدیلی ان میں آ گئی۔ ان میں عجیب و غریب تبدیلیاں اور اضافے ہو جاتے تھے۔ یہ افواہیں چونکہ اسلام کے خلاف ہوا کرتی تھیں، اس لیے اسلام کے بدخواہ ان میں نمک مرچ لگا کر آگے بات کو بڑھا دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناسازی طبع کی خبریں منافقوں کے ذریعے یمن تک پہنچی تو ان کا یمن میں یہ تاثر لیا گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان فانی میں موجود نہیں ہیں۔ اسود انسی کے لیے یہی وہ وقت تھا جس کا وہ ایک عرصے سے منتظر تھا۔ اب اس نے آہستہ آہستہ اپنا کام شروع کر دیا اور اپنے قبیلے کو یہ باور کرایا کہ نبوت اس کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور اس میں ایک نبی کی ساری خصوصیات پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے قبیلے والوں کو بتا رہا تھا کہ جو انکسار، تحمل اور بردباری خدا نے اس کی ذات میں دی ہے وہ کسی اور میں نہیں ملے گی۔ آج اس کا ہم پلہ دوسرا کوئی بھی شخص نظر نہیں آتا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اسود انسی کی باتوں سے اس لیے بہت ہی خوش ہوئے کہ ان میں بھی ایک نبی پیدا ہو گیا تھا جو ان کے قبیلے کو دوسروں قبیلوں سے ممتاز کرے گا۔ لیکن اس خوشی اور فخر کے باوجود انہیں اب بھی اپنے نبی میں ان خصوصیات کی جستجو تھی
جس سے وہ اسود انسی کی نبوت کے مکمل قائل ہو جاتے۔ انہوں نے تخلیے میں اسود انسی سے معجزات کا مطالبہ کیا اور کہا، ہم قبیلہ ہونے کی وجہ سے تیری نبوت کا اقرار کر لیں گے، مگر دوسرے قبیلے کے لوگ کس طرح قائل ہوں گے؟ اسود انسی نے نہایت باوقار لہجے میں کہا، بس اتنی سی بات، اگر میری نبوت کے سلسلے میں تم لوگ مجھ سے معجزات کی طلب کرتے ہو تو میرے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے مکان کے اندر کے حصے میں چلا گیا، جہاں پر اس کا سجایا ہوا گدھا بندہ رہتا تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو گدھے کے سامنے لے گیا اور لوگوں سے پوچھا، اس بے زبان کے بارے میں تم کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ ہم انسانوں کی زبان کو سمجھتا ہوگا؟ قبیلے کے لوگوں نے نفی میں گردنیں ہلائیں اور کہا، یہ جانور ہماری زبان کیا سمجھے گا؟ اسود انسی نے کہا، لیکن میں ایک نبی ہوں اور مجھے یہ اختیار اور قدرت عطا کی گئی ہے کہ میں اگر ایک دیوار سے بھی کوئی بات کروں تو دیوار کو بھی میرا حکم ماننا ہوگا۔ یہ گدھا تو پھر بھی ایک جاندار ہے، میں اس کو بولنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ میں اپنی زبان کے معنی اور مطالب اس گدھے کے جانور میں کے دماغ میں منتقل کر سکتا ہوں۔ لوگ حیرت سے اس کی باتیں سن رہے تھے، مگر انہیں اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا نبی جو کچھ کہہ رہا ہے وہی سچ ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے پوچھا گیا، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہے تو ضرور دکھائیں۔ اسود انسی نے اچانک گدھے کو حکم دیا، اے گدھے، اپنے خدا کو سجدہ کر۔ یہ تربیت یافتہ اور سجایا ہوا گدھا ایک دم سجدے میں چلا گیا اور دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ اسود انسی نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا، یہ اس وقت تک سجدے میں ہی پڑا رہے گا جب تک میں اس کو سجدے سے اٹھنے کا حکم نہیں دوں گا۔ قبیلے کے لوگوں نے درخواست کی کہ گدھے کو اٹھنے کا حکم دیا جائے۔ اسود انسی نے گدھے کو اٹھنے کا حکم دیا، اٹھ جا۔ گدھا ایک بار ہی سجدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ باتیں انتہائی حیرت انگیز اور عقل سے ماورا نظر آئیں اور وہ بڑی حد تک اسود انسی کے اس کرشمے کو اس کا معجزہ سمجھنے لگے۔ اب ان لوگوں کو مزید معجزے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ پوچھا، جناب، ہم لوگ تو آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ اپنا کوئی اور معجزہ دکھائیں۔ اسود انسی نے گدھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گستاخ، ایسا کر، تو دو پیروں پر کھڑا ہو جا۔ گدھے نے دونوں پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ لوگ اسود انسی کی نبوت کے قائل ہوتے چلے گئے۔ اب انہیں کسی دوسرے معجزے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ ہر طرف سرگوشیاں ہوتی رہیں۔ انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے قبیلے میں بھی ایک نبی پیدا ہو چکا ہے اور اب انہیں کسی اور قبیلے کے نبی پر ایمان لانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ کرشمے دکھا کر اسود انسی اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور پوچھا، اب تمہیں اپنے قبیلے والوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نبی ہوں اور میں نے تمہیں عجیب و غریب معجزے بھی دکھا دیے ہیں۔ تم لوگ اگر میری نبوت کو صرف قبیلہ مذہج میں پھیلا دو تو میں تم سب کو اس بلند مقام پر فائز کروں گا جہاں اس سے پہلے عرب نہیں پہنچ سکے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ وہی سب کچھ کریں گے جو ان کا نبی انہیں حکم دے گا۔ اسود انسی نے کہا، تب پھر تم لوگ قبیلہ مذہج کی تمام شاہوں میں پھیل جاؤ اور میرے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ میں نبی ہوں اور تمہیں سرفرازی عطا کرنے آیا ہوں۔ یہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق اسود انسی کی نبوت کی تبلیغ کرنے لگے۔ اب جو لوگ اسود انسی سے واقف نہیں تھے، انہوں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، انہیں اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ اس عجیب و غریب شخص کو قریب سے دیکھیں، اس سے باتیں کریں اور اگر ہو سکے تو اس سے مزید معجزات بھی طلب کریں۔ اسود انسی انسانی نفسیات کے اس راز سے بھی واقف تھا کہ اگر اس کے جیسے لوگ لوگوں سے دور نہیں رہیں گے تو وہ اپنی عزت، اپنا احترام، اپنی وقت کھو بیٹھیں گے۔ چنانچہ اس نے خود کو دوسروں سے دور رہنے کا عادی بنا لیا۔ اب وہ لوگوں سے بہت ہی کم ملتا، اپنی شخصیت کو پراسرار بنانا چاہتا تھا تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوں اور وہ انہیں نظر بہت کم آئے۔ لوگوں کی آتشی شوق بڑھتی رہے گی اور وہ اپنے قبیلے، علاقے اور صوبے میں ایک عجیب اور پراسرار شخصیت بن کر رہ جائے گا۔ مدینہ منورہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کنگنوں سے نفرت اور کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ خواب اپنے صحابیوں کے سامنے بیان کیا۔ ہر کوئی اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین تھا، مگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ان دو سونے کے کنگنوں سے کیا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دو کنگنوں کو نفرت سے دیکھا تو یہ پھیکے پڑ گئے، جس کا یہ واضح مطلب ہے کہ اسلام کے خلاف ایک فتنہ یمن سے اٹھے گا۔
اسود انسی اس فتنے کا سبب ہوگا، اور دوسرا فتنہ مسلیمہ کذاب یمامی کی طرف سے اٹھے گا، اور بالآخر دونوں ہی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور انہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو پھاڑ کر اپنے پیچھے پھینک دیا۔ ان دنوں یمن ایران کی عملداری میں تھا اور شاہ ایران کی طرف سے بازان گورنری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ شاہ ایران نے اپنے گورنر بازان کو حکم دیا کہ وہ عرب کے اس دعوے دار نبوت کو گرفتار کر کے اس کے سامنے بھیج دے۔ بازان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، جس طرح اس نے میرے نامہ کے پرزے کیے ہیں، اسی طرح اللہ اس کی حکومت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بعد میں یہ پیشگوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ بازان نے اسلام قبول کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی حکومت بازان کے حوالے کر دی۔ جب بازان کا انتقال ہو گیا تو یمن کو 11 افراد کی دسترس میں دے دیا گیا۔ صنعا کی حکومت بازان کے بیٹے شہر کو عطا ہوئی اور نجران پر عمرو بن حزم کو حاکم مقرر فرمایا۔ نجران اور زبیدہ کا درمیانی علاقہ خالد بن سعید کو تفویض ہوا۔ ہمدان عامر بن شہر کو دے دیا گیا۔ طاہر بن ابو حالہ ملک اور عشریوں کے والی بنا دیے گئے۔ ابو موسیٰ کو مارب کی اور فردہ بن میسک کو مراد کی امارت پر سرفراز فرمایا گیا۔ جند کی سرداری یعلا بن امیہ کی زیر فرمان دی گئی۔ حضرت موت بن لبید انصاری کا حاکم بنا دیا گیا۔ سکاکک اور سکون پر اکاشہ بن سور کو عامل مقرر فرمایا اور بنو معاویہ بن کندرہ پر مہاجر عاقل مقرر فرما دیا۔ لیکن مہاجر ابھی فرمان امارت لے کر روانہ بھی نہ ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت سخت علیل ہو گئی، اس لیے ان کا جانا ملتوی ہو گیا۔ پھر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مہاجر نے حکومت سنبھالی۔ اسود انسی کے دعوی نبوت کے وقت یمن کی جو سیاسی صورتحال تھی وہ اوپر بیان کر دی گئی ہے۔ اسود انسیوں کے آدمیوں نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ مزہج کے قبائل اس پر ایمان لے آئے، جس سے اسود انسی کو جنگ و جدل کے لیے لوگ میسر آ گئے۔ اس نے سب سے پہلے نجران اور اس کے آس پاس کے علاقے کو اپنا نشانہ بنایا اور بہت جلد عمرو، قیس بن حزم اور خالد بن سعید کو وہاں حکومت سے بے دخل کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسود انسی کو قیس بن عبد الیعوس مرادی جیسا لائق وزیر اور سپہ سالار میسر آ گیا۔ قیس مرادی کے قبائل پر فروبن میسک کی حکومت تھی۔ یہاں کے لوگوں نے قیس کا ساتھ دیا اور اسود انسی کی حکومت اور وسیع ہو گئی۔ اب اسود انسی نے صنعا کا رخ کیا۔ شہر بن بازان نے اس کا مقابلہ کیا مگر اسود انسی کو شکست دینے میں ناکام رہا اور شہید ہونے والے مسلمانوں میں شہر بن بازان کی لاش بھی پائی گئی۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبل صنعا میں موجود تھے۔ صنعا کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد حضرت معاذ سکون میں ٹھہر گئے اور اکثریت نے صنعا کی پہاڑیوں میں پناہ حاصل کی۔ ان پناہ لینے والوں میں اسود انسی کے قبیلے کے وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں اسود انسی کی نبوت سے انکار تھا اور وہ بدستور اسلام پر ہی قائم تھے۔ اسود انسی کی کامیابیوں کا یہ عالم تھا کہ وہ بہت جلد شرقہ غربہ صحرا اور حضرت موت سے طائف تک کا مالک بن گیا۔ شمال میں بحرین سے احساس تک کا علاقہ زیر تسلط آ گیا اور جنوب میں عدن بھی اس کے قبضے میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اسود انسی کی حکومت ملک کے طول و عرض میں اتنی تیزی سے پھیل رہی تھی جس طرح آگ گھاس پھوس کی آبادی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آنن فانن پہنچ جاتی ہے۔ اسود انسی کی ان کامیابیوں کی وجہ سے بہت کمزور ایمان والے مسلمان اسلام سے منحرف ہو گئے اور اسود انسی کی جھوٹی نبوت پر وہ ایمان لے آئے۔ اسود انسی نے اسی وقت عمرو بن معدکر کو اپنا نائب مقرر کر دیا اور یہ مرتد ہو کر اسود انسی کے پاس پہنچ گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال سے ذرا بھی نہ گھبرائے اور وہ جس علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں موقع اور مصلحت کے پیش نظر شادی کر لی۔ عربوں کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ اپنے داماد کی پشت پناہ بن جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی محفوظ ہو گئے اور اسلام کے لیے اپنی کوششیں بھی مزید تیز کر دی تھیں۔ اسود انسی نے صنعاء کے محل کو اپنی رہائش گاہ کے لیے پسند کیا اور صنعاء کے مقتول حاکم شہر بن بازان کی خوبصورت بیوہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس مقتول حاکم کی بیوہ بہت پسند آ گئی تھی، وہ اس کے عشق کا دم بھرنے لگا۔ بیوہ کا نام آزاد تھا۔ آزاد کے ساتھ اس کے دو چچا زاد بھائی فیروز ویلمی اور ہنش ویلمی بھی رہتے تھے۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور دونوں ہی آزاد کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ دونوں ہی نہایت صحت مند اور طاقتور تھے۔ شاید عام حالات میں اسود انسی ان دونوں سے بری طرح پیش آتا اور ان پر سختی بھی کرتا، انہیں اپنی نبوت پر ایمان لانے پر مجبور بھی کر سکتا تھا، لیکن بیوہ آزاد کے عشق نے اسود انسی کو اس قدر بے بس اور مجبور کر دیا تھا۔ یہ دونوں بھائی محل میں آزادی سے آتے جاتے رہتے تھے۔ جب سے یمن کے بڑے حصے پر اسود انسی کا قبضہ ہو گیا تھا، اس میں رعونت آ گئی تھی اور وہ اپنے خاص آدمیوں کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ اگر یہ خاص آدمی اسود انسی سے ملاقات کر بھی لیتے تھے تو یہ ملاقات سرسری سی ہوتی تھی اور انہیں نئے احکامات دے کر رخصت کر دیا جاتا تھا۔ اسود انسی کا وزیر اور سپہ سالار قیس مرادی بھی اسود انسی کے تکبر اور رعونت کا شکار ہوا۔ قیس مرادی کو یہ ضم تھا کہ اس نے اسود انسی کو اپنے قائدانہ اور سپاہیانہ صلاحیتوں سے کام لے کر تقریباً پورے یمن کا مالک بنا دیا تھا، اور اسود انسی کا یہ حال تھا کہ اس کے پاس قیس مرادی کی ملاقات کرنے کا بھی وقت نہ تھا۔ دل میں غبار اور بخار جمع ہوتا رہا اور اس کے اظہار کے لیے کوئی مناسب شخص بھی نہیں مل رہا تھا۔ طبیعت اندر سے کھٹی رہی اور دماغ ہر روز ایک عجیب سے بوجھ کی وجہ سے تھکا سا رہنے لگا۔ اس نے پورے صنعاء میں صرف دو نوجوانوں کو دوسروں سے مختلف محسوس کیا۔ یہ دونوں نوجوان تھے فیروز ویلمی اور ہنش ویلمی۔ یہ دونوں چپ چاپ رہتے تھے اور باتیں بہت کم کرتے تھے۔ قیس مرادی نے دیکھا کہ وہ خود صنعاء کے محل میں بیٹھا اسود انسی کے طلبی نظر کا منتظر ہے اور دونوں ویلمی آزادی سے اندر باہر آ جا رہے ہیں۔ قیس مرادی خود کو ان دونوں سے کمتر اور حقیر محسوس کرنے لگا۔ جب کئی بار ایسا اتفاق ہوا تو فیروز ویلمی نے ایک روز قیس مرادی سے پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ آپ کو اسود انسی سے ملاقات نہیں ہوتی؟ قیس مرادی نے نہایت بد دلی اور کراہیت سے جواب دیا، معلوم نہیں کیا بات ہے کہ اب اپنے نبی کے دل میں میری پہلی جیسے وقت نہیں رہی۔ فیروز ویلمی نے قیس مرادی کے اس کرب کو ٹھیک ٹھاک محسوس کر لیا جو اس کے دل میں لاوے کی ابل رہا تھا اور کسی بھی لمحے پھٹنے والا تھا۔ اس نے ہلکی سی چوٹ لگائی اور کہا، اب تمہارا نبی پورے یمن کا حکمران بھی ہو گیا ہے اور حکمرانوں کے پاس اپنے ادنا کارکنوں کے لیے وقت نہیں ہوا کرتا۔ قیس مرادی تلملا کر رہ گیا اور غصے میں کہا، کیا کہا ادنی کارکن؟ یہ میں ہوں قیس بن عبد الیعوذ مرادی، جس نے اسود انسی کو تقریباً پورے یمن کا مالک بنا دیا ہے۔ اگر اس کے باوجود میں ادنی کارکن ہوں تو مجھے سب کام چھوڑ کر ادنی کارکن ہی رہنا چاہیے۔ یہ دونوں باتوں میں مشغول تھے کہ ہنش ویلمی بھی آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئے۔ ہنش ویلمی نے پوچھا، کوئی بات ہو رہی تھی؟ فیروز ویلمی نے کہا، اس عظیم شخص کو دیکھو جس کی شجاعت اور ماہرانہ قیادت نے اسود انسی کو تقریباً پورے یمن کا مالک بنا دیا ہے۔ آج اس غریب کو اپنے آقا سے ملنے کے لیے گھنٹوں طلبی کا منتظر رہنا پڑتا ہے۔ اب قیس مرادی بھی پھٹ گیا۔ معلوم نہیں یہ کیسا نبی ہے کہ حاکم بنتے ہی خلم، بردباری اور انکسار سب کچھ بھول گیا۔ یہ شخص محض حکمران بن کر رہ گیا ہے۔ فیروز ویلمی نے آہستہ سے کہا، موقع پرست ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہنش ویلمی نے اسود انسی پر بد اخلاقی کا الزام لگایا۔ اس شخص کا اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ اس نے میری بہن آزاد کو بغیر نکاح کے رکھا ہوا ہے۔ قیس مرادی نے پوچھا، کیا اس نے تمہاری بہن سے نکاح نہیں کیا؟ فیروز ویلمی نے جواب دیا، نہیں۔ ایک طرف تو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، دوسری طرف اس سے محرمات کا کوئی احساس نہیں۔ ایک نبوت کے دعوے دار کے لیے اس سے زیادہ شرمناک اور اخلاقی پستی کی دوسری کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی عورت کو نکاح کے بغیر استعمال کرے۔ قیس مرادی نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، تم دونوں مجھ سے کہیں اور ملو، پھر ہم اس موضوع پر آزادی سے بات کریں گے۔
فیروز ویلمی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم سے جہاں کہیں بھی ملنا اپنے ذہن میں یہ بات رکھ کر ملنا کہ ہم دونوں اب بھی مسلمان ہیں اور تم اسود انسی کے سلسلے میں ہم سے آزادی کی بات کر سکتے ہو۔ دونوں وہاں سے ہٹ گئے اور کچھ ہی دیر بعد قیس مرادی کا بلاوا آ گیا۔ اس کو اسود انسی نے محل کے اندر طلب کر لیا تھا۔ اسود انسی کھجور کی چھال کا گاؤ تکیہ لگا کر ایک شاندار غلیچے پر بیٹھا ہوا تھا۔ قیس مرادی اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے عاجزی سے شکایت کی، جناب آپ نے تو مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، مجھے کچھ زیادہ ہی انتظار کرنا پڑا۔ اسود انسی نے اس سے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ بیٹھ جائے، نہایت نخوت سے کہا، ایک نبی کو تو کیا سمجھتا ہے، میرے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی موجود رہتا ہے، کبھی انسان میرا پیچھا نہیں چھوڑتے اور کبھی موکل جو مجھے مصروف رکھتے ہیں، اس کے بعد جو وقت ملتا ہے تم لوگوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ قیس مرادی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا اس وقت بھی یہاں کوئی موجود ہے جو مجھے انتظار کرنا پڑا؟ اسود انسی نے جواب دیا، ہاں ایک موکل میرے پاس بیٹھا مجھے یہ بتا رہا تھا کہ تو میرے دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے، اس نے مجھ کو مشورہ دیا ہے کہ میں تجھے قید خانے میں ڈلوا دوں۔ قیس مرادی جھوٹی قسمیں کھانے لگا اور عرض کیا، معلوم نہیں یہ کیسا موکل تھا جس نے آپ کو یہ جھوٹی خبر پہنچائی۔ جس دن سے میں نے آپ کی نبوت پر ایمان لایا ہے میرے دل میں یہ خواہش پرورش پا رہی ہے کہ اللہ وہ دن جلد لائے جب میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ اسود انسی نے پوچھا، ابھی کچھ دور پہلے تو فیروز اور ہنس سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ قیس مرادی نے جواب دیا، ان دونوں نے مجھے انتظار کرتے دیکھا تو اخلاقاً میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ اسود انسی نے پوچھا، وہ تجھ سے کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ قیس مرادی نے جواب دیا، وہ دونوں مجھ سے مخاطب تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ بہت مصروف ہو گئے ہیں، آپ کو ایک طرف دنیاوی معاملات دیکھنے پڑتے ہیں اور دوسری طرف موکلین سے رجوع ہونا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے لیے ہم جیسے ادنیٰ کارکنوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسود انسی نے طنزاً کہا، لیکن اس کے باوجود میرے موکل کا تیرے لیے یہی مشورہ ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے۔ قیس مرادی نے اپنا سر اسود انسی کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں اور آپ کو میرے ایمان پر شبہ ہے تو بے شک آپ مجھے قید کر سکتے ہیں یا اس وقت قتل بھی کرا سکتے ہیں، میں آپ کی برہمی اور ناراضگی کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اسود انسی کچھ دیر قیس مرادی کو دیکھتا رہا، آخر آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ جب قیس مرادی اس کے سامنے بیٹھ گیا تو اس نے دیکھا کہ قیس مرادی آنسوؤں سے رو رہا ہے۔ اسود انسی نے کہا، اس وقت تو اپنے گھر جا، کچھ دیر بعد اپنے موکل کو طلب کروں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اس نے تیرے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ کس حد تک درست ہے، میرے موکل سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو تب بھی دیکھ لوں گا۔ قیس مرادی نے غنیمت جانا کہ وہ اس وقت اپنے گھر چلا جائے، وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ محل سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا، لیکن راستے بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اب اسود انسی کی نیت اس کے بارے میں اچھی نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت قیس مرادی کو قتل کروا سکتا ہے۔ دوسری طرف فیروز ویلمی اور خشنس ویلمی یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ اسود انسی کا سب سے لائق اور تجربہ کار وزیر اور سپہ سالار اسود انسی اس کے خلاف ہو گیا اور یہ دونوں قیس مرادی کی رنجشوں اور بدگمانیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صنعا میں ابھی تک جو مسلمان موجود تھے وہ بظاہر خاموش تھے اور ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے وقت اور حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے، مگر یہاں کے مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ اسود انسی کا لائق وزیر اور سپہ سالار اس کے خلاف ہو گیا ہے تو ان مسلمانوں نے ڈرتے ڈرتے قیس مرادی سے رابطے قائم کرنے شروع کر دیے اور خوب اچھی طرح قیس مرادی کو اسود انسی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ہر مسلمان قیس مرادی کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ عنقریب قتل کر دیا جائے گا، اس لیے اپنے قتل سے پہلے ہی وہ اسود انسی سے نجات حاصل کر لے۔ جو مسلمان اسود انسی کے ان مفتوحہ علاقوں میں موجود تھے انہیں مدینے سے حکم دیا گیا کہ وہ سب متحد ہو کر اسود انسی کے خلاف جہاد کریں۔ یمن سے ملحق علاقوں کے سرداروں نے یمن کے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ جب وہ اسود انسی کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیں گے تو پھر مسلمان سردار اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ اسود انسی کے خلاف جہاد میں جو لوگ حصہ لے رہے تھے ان میں اسود انسی کے اپنے قبیلے مزہج کے مسلمان بھی شامل تھے۔ یہ مسلمان اسود انسی کے خلاف جہاد کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور جب انہیں کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ صنعا کی دو معزز شخصیتیں فیروز ویلمی اور خشنس ویلمی بھی اسود انسی کے خلاف خفیہ مہم چلا رہے ہیں تو ان دونوں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہا کہ ابھی تم لوگ خاموش رہو اور ہرگز اسود انسی کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھانا، کیونکہ یہ ہماری کوشش ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب اسود انسی کے وزیر اور سپہ سالار قیس مرادی
کہ مسلمانوں سے اچھے خاصے تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ اگر قیس مرادی کو اسود انسی کے ہاتھوں اپنی جان جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے خلاف بغاوت نہ کرتا۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا، قیس مرادی کے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور لمحہ لمحہ کی خبریں ترتیب افواہوں کی شکل میں اسود انسی تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنے وزیر اور سپہ سالار مراد قیس مرادی کو طلب کیا۔ اس بار قیس مرادی اپنے 10 مسلح نوجوانوں کے ساتھ اسود انسی کے سامنے پہنچا۔ اسود انسی نے ان خونخوار نوجوانوں کو دیکھا تو کسی قدر ڈر گیا اور قیس مرادی سے پوچھا، تو ان مسلح نوجوانوں کو لے کر مجھ سے ملاقات کرنے آیا ہے؟ آخر میں اس کا کیا مطلب لوں؟ قیس مرادی نے جواب دیا، اے نبی، جب میں نے آپ کی نبوت کے حق میں اپنی تلوار نیام سے باہر کی ہے، اس وقت سے یہاں کے مسلمان میرے خلاف ہو گئے ہیں اور میں نے یہاں تک سنا ہے کہ مسلمان میرے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میرے دشمن میرے خلاف کئی محاذ کھول چکے ہیں، وہ آپ کو بھی میرے خلاف ورگلا سکتے ہیں، وہ ہم دونوں میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں جس حد تک آپ کی اور اپنی حفاظت کر سکتا ہوں کرتا رہوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ اسود انسی کسی بات سے ذرا بھی نہ گھبرایا، شاید اس لیے کہ اسے اپنے وزیر اور سپہ سالار کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ اسود انسی نے قیس مرادی کو حکم دیا کہ وہ اپنے مسلح نوجوانوں سے کہے کہ یہ باہر جائیں اور وہیں انتظار کریں۔ قیس مرادی نے اپنے نوجوانوں کو باہر جانے کا آہستہ سے سمجھایا کہ دیکھو، تم لوگ یہیں کہیں قریب ہی رہو گے اور تم جیسے ہی میری چیخ سنو تو فوراً میری مدد کو آ جانا۔ اپنے محافظوں کو سمجھا کر قیس مرادی دوبارہ اسود انسی کے سامنے پہنچ گیا۔ اس وقت اسود انسی کسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی قیس مرادی کو دیکھا کہنے لگا، تو کچھ بھی کر اور کچھ بھی کہہ، میرے موکل بار بار مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ تو مسلسل میرے خلاف میرے دشمنوں سے ساز باز کر رہا ہے اور تجھے تیرے اس جرم کی سزا میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں اور ہلاکت میں ڈلوانا چاہتا ہوں۔ قیس مرادی نے ایک بار پھر اپنا سر اسود انسی کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کیا، پتہ نہیں آپ کے موکل آپ کو جھوٹی خبریں کیوں پہنچاتے رہتے ہیں، جبکہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنا دل چیر کے سامنے آپ کے رکھ دیتا اور کہتا کہ آپ اپنے موکل سے کہیے کہ اس دل میں جو خلوص اور ایمان پایا جاتا ہے، اس کی کسی طرح مجسم کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے، کیونکہ اب کوئی اور طریقہ باقی نہیں رہا جس سے میں اپنے ایمان اور خلوص کا آپ کو یقین دلا سکوں۔ اسود انسی نے کہا، میں بھی کیا کروں، مجھے میرے موکل بار بار بتا رہے ہیں تو فیروز ویلمی اور ہشنس ویلمی اور دوسرے مسلمانوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور اب تو میرا پہلے جیسا صاحب ایمان قیس نہیں رہا۔ قیس مرادی نے جواب دیا، آپ اپنے ساتھیوں اور جانساروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ آج ہی اس کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ غلط فہمیوں کا مسلسل دلوں میں قیام خطرناک ہوتا ہے۔ میں اپنے 10 مسلح نوجوانوں کو یہیں بلائے لیتا ہوں اور آپ ان کو حکم دیں کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ اسود انسی نے کہا، نہیں، اب میرے موکل تیرا قتل نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اس طرح تو اپنے غداروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ قیس مرادی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں، مجھے یاد رہے گا کہ اس طرح میرے دشمن جو آپ کے بھی دشمن ہیں اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی اگر آج وہ مجھے آپ کے ذریعے معذور کر دیں گے تو کل اپنی سازشوں سے آپ کے جانساروں کو بھی آپ کے سے علیحدہ کر دیں گے اور آخر میں بالکل آپ تنہا رہ جائیں گے۔ قیس مرادی کا جھکا ہوا سر اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسود انسی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میرے موکل مجھے غلط خبریں پہنچا رہے ہیں تو میں ان سے بھی جواب طلب کروں گا، اور تیری یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر میں اپنے موکلوں کی نشاندہی پر اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتا رہا اور اپنے ہی جانساروں کو قتل کرواتا چلا گیا تو پھر میں بالکل تنہا رہ جاؤں گا۔ میں نے عارضی طور پر تجھے معاف کر دیا ہے، مگر جس دن میرے موکلوں نے بھی تیرے خلاف اس قسم کی شکایتیں پہنچائیں تو میں فوراً ہی تیرے خلاف کوئی انتہائی سخت قدم اٹھاؤں گا۔ اس روز تیری کوئی بھی بات، کوئی بھی حرکت، تیری کوئی بھی حمایت مجھے روک نہیں سکے گی۔ مسلمان جہاد کی تیاریاں مکمل کر چکے تھے اور میدان میں اترنے کے لیے بے قرار نظر آ رہے تھے، مگر فیروز ویلمی نے ان کو سمجھایا، کچھ دن اور صبر کرو۔ مسلمان کچھ دن کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب فیروز ویلمی کو اپنی چچا زاد دودھ شریک بہن آزاد سے مشورہ اور مدد کی ضرورت پیش آئی۔ وہ خاموشی سے محل میں داخل ہوا اور اپنی بہن آزاد کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا، بہن، کیا تو جانتی ہے کہ تجھ کو کس نے بیوہ کیا ہے؟ آزاد نے جواب دیا، اسی ملعون اسود انسی نے۔ فیروز ویلمی نے کہا، یہ مکار اور جھوٹا شخص ایک طرف تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دوسری طرف حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ میں اس شخص کو واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے خلاف میری مدد کس طرح کر سکتی ہے؟
آزاد نے جواب دیا، بے شک میں اس معاملے میں تیری ضرور مدد کروں گی، کیونکہ یہ سچ ہے کہ یہ حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتا، یہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ فیروز ویلمی نے کہا، یمن کے مسلمان اس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر ایک مسلمان کا نقصان بھی برداشت نہیں کر سکتا اور اس موذی کو کسی سازش کے ذریعے قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ آزاد نے اپنے بھائی فیروز ویلمی کو یقین دلایا، تو اسود انسی کے خلاف جو بھی سازش تیار کرے گا میں اس میں حصہ لوں گی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ اگر اس کوشش میں میری جان بھی چلی گئی تو اسے اپنے حق میں سعادت سمجھوں گی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اچانک چوروں کی طرح اسود انسی اندر داخل ہوا اور دونوں کو یکجا دیکھ کر فیروز ویلمی سے پوچھا، تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ آزاد نے غصے میں جواب دیا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ فیروز میرا چچا زاد بھائی ہے اور میرا دودھ شریک بھی ہے، تو کیا ہر شخص کو آپ نے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ اسود انسی نرم پڑ گیا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس قسم کی ملاقاتیں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا۔ آزاد نے طوفان کھڑا کر دیا اور اتنی گریہ وزاری کی کہ اسود انسی کا دل پگھل گیا اور فیروز ویلمی سے کہا، تو احتیاط سے کام لے، مجھے یہاں تیری آمد پر کوئی اعتراض تو نہیں، مگر تو آئندہ یہاں میری اجازت کے بغیر ہرگز نہیں آئے گا۔ فیروز ویلمی اٹھ کر باہر چلا گیا اور اسود انسی نے بھی آزاد کو سمجھایا، دیکھ آزاد، اب تو میری وجہ سے میری امت بہت بلند مرتبے پر پہنچ گئی ہے، اس لیے اب تیرا اپنے عزیزوں سے ملنا بھی مناسب نہیں ہے۔ آزاد نے ضد کی اور کہا، تو میرے رشتہ داروں پر پابندی نہیں لگا سکتا، اگر تو نے ایسا کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اسود انسی نے آزاد کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ میں یہاں جب بھی آؤں اس وقت تیرے پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہوا محل میں غائب ہو گیا۔ آزاد نے اب یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا اس قصے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ بظاہر وہ محل میں پرسکون ہو گئی تھی اور اپنے پورے محل میں سکون ہی سکون نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقتاً اب یہ محل ہی اسود انسی کے خلاف سازشوں کا اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ فیروز ویلمی کے بعد ہشنس ویلمی آزاد کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا فیروز یہاں آیا تھا؟ آزاد نے جواب دیا، ہاں آیا تو تھا، اور اس پر آزاد کے حوالے سے جو کچھ بیتی تھی سارا کچھ جلدی جلدی بیان کر دیا اور کہا، دیکھ تو بھی ہوشیار رہ، کیونکہ اسود انسی نے اپنے موکل چھوڑ رکھے ہیں جو ہماری ایک ایک بات اسود انسی تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر تیری شکایت بھی موکلوں نے اسود انسی تک پہنچا دی تو ہم دونوں بھی خواہ مخواہ مارے جائیں گے۔ ہشنس ویلمی نے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ آزاد نے اس کو سمجھایا، میں یہ کب کہتی ہوں کہ تم موت سے ڈرتے ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ان دنوں ان حالات میں تم دونوں اپنی جانوں کی پرواہ کرو، اگر زندہ رہو گے تو اس کا بھی انتظام کر سکو گے۔ ہشنس ویلمی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے سنا ہوگا میں اپنے معاملات میں دیوانہ بھی بہت ہوشیار ہوتا ہے، اور ہم لوگ تو موت کے طلبگار ہیں، اس لیے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، اور جہاں تک اسود انسی کے جعلی موکلوں کا تعلق ہے تو ہم اتنے بے وقوف نہیں کہ ان کے قبضے میں چلے جائیں۔ آزاد نے اٹھ کر ہر طرف کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی چھپا ہوا ان کی باتیں تو نہیں سن رہا۔ بظاہر وہاں کسی کے چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہاں، اگر دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں تو ان دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ ہماری باتیں ان دیواروں کے ذریعے سن لیں گے۔ ہشنس ویلمی نے آزاد کو یقین دلایا، میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اگر اسود انسی کے موکل میرے بارے میں اس کو کچھ بتائیں گے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اسلام کی راہ میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو یہ میری بدقسمتی نہیں ہوگی۔ آزاد نے اس کو سمجھایا، لیکن اس عظیم مقصد میں اپنی جانوں کے خطرے میں ڈالے بغیر اگر کسی طرح کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کیا برا ہے؟ ہشنس ویلمی یہ جاننے کے لیے بے قرار تھا کہ فیروز اور آزاد میں کیا باتیں ہوئیں اور اسود انسی کے خلاف کون سا حتمی منصوبہ بنا کر کس طرح اس شخص کو اپنی راہ سے ہٹایا جائے گا، اور اس میں ہشنس ویلمی کو کس قسم کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وہ ان ساری باتوں سے خبردار ہونا چاہتا تھا، بس یہی چند نکات تھے جو ہشنس ویلمی کو آزاد کے پاس لے آئے تھے، مگر ابھی کوئی اتنا بڑا منصوبہ بنا ہی نہیں تھا کہ وہ کیا جواب دیتی۔ ابھی وہ گفتگو تشنا تھی کہ اچانک اسود انسی اندر داخل ہوا اور ہشنس کی طرف دیکھ کر اس کو گدی سے پکڑ لیا اور کہا، تم لوگ یوں باز نہیں آؤ گے، میرے موکل جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آزاد نے ہشنس ویلمی کو بچانے کی کوشش کی اور اس کی گدی کو چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسود انسی نے اس کو چھوڑ دیا مگر آزاد سے پوچھا، یہ یہاں تیرے پاس آ کر بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ آزاد نے پھر وہی فکرہ دہرایا، یہ بھی میرا دودھ شریک بھائی ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لوں؟ اسود انسی نے سختی سے کہا، میں یہ نہیں جانتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تیرا جو بھی عزیز ہے تجھ سے ملے، مجھے اس کی خبر ہونی چاہیے۔ آزاد نے کہا، آپ تو نبی ہیں، آپ پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، آپ کے قبضے میں ان سب کی موجودگی میں آپ کو انسان کچھ بتائے،
یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ اسود انسی نے کہا، ٹھیک ہے، میں یہاں اپنے موکل بٹھاؤں گا، مگر وہ یہاں مستقل نہیں بیٹھ سکتے، انہیں اللہ تعالیٰ کے دوسرے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ آزاد نے حیرت سے پوچھا، کیا ایک بھی ایسا موکل نہیں جو خالی ہو اور اللہ کے پیارے نبی کے لیے یہاں ہماری چوکی داری کرے؟ اسود انسی کی پیشانی پر بال پڑ گئے اور اس نے حسن سویلمی سے کہا، میں تیرے جیسے فضول آدمیوں کی چوکی داری اور پہریداری پر کسی موکل کو نہیں بٹھا سکتا، اس لیے تو یہاں سے رخصت ہو جا اور آئندہ مجھے بتائے بغیر اس محل میں تو قدم نہ رکھنا۔ حسن سویلمی نے اسود انسی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر یہی بات آزاد کہہ دے تو میں بھی پھر یہاں کبھی نہیں آؤں گا، اور یوں بھی ہمارے اس شہر میں گنے چنے چند رشتہ دار ہیں، میں تو اپنی بہن سے کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ اس محل کو چھوڑ دے اور ہم لوگوں کے ساتھ رہے، مگر تیری وجہ سے محل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، بس اسی مجبوری نے ہمارا اس محل سے رشتہ اور رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اب اسود انسی کی جوش اور اشتعال میں کمی واقع ہو گئی۔ اسے اب تک یہ شبہ نہ تھا کہ آزاد سے اسے پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ اس کی خوش آمدیں لگاتار کرتا رہتا تھا، مگر اب جو یہ معلوم ہوا کہ آزاد اسود انسی کو چاہتی ہے اور اس کی وجہ سے محل کو چھوڑنا نہیں چاہتی، تو اسود انسی بہت خوش ہوا اور اپنی بیوی کو، جو کہ اس کی بیوی نہیں تھی، محبت بری نظروں سے دیکھنے لگا اور کہا، اے آزاد، اب وہ دن دور نہیں جب میں پورے عرب پر قابض ہو جاؤں گا اور تجھے دنیا کے لاکھوں انسانوں پر اقتدار اور عزت حاصل ہوگی۔ آزاد نے برہمی سے کہا، میں ایسی اور ایسا عزت اور ایسا اقتدار نہیں چاہتی کہ لاکھوں نادیدہ لوگ میری عزت کریں اور وہ لوگ جو میرے عزیز رشتہ دار ہیں وہ مجھ سے دور رہیں، مجھے ان سے ملاقات کرنے کا وقت اور موقع نہ دیا جائے۔ اسود انسی نے نرم پڑتے ہوئے کہا، تو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے مل سکتی ہے، مگر فیروز ویلمی اور حسن ویلمی پر پابندی رہے گی، کیونکہ یہ میرے موکلوں نے بتایا ہے کہ یہ دونوں ہی ہمارے خیر خواہ نہیں، ان دونوں کی وجہ سے میرا دل صاف نہیں ہے۔ حسن ویلمی نے غصے سے کہا، اگر آپ کے پاس موکل ہیں تو ہم دونوں کے سامنے ان کو بلوائیں تاکہ ہم ان سے خود پوچھ لیں کہ ہم تمہارے نبی کے خلاف کس قسم کی اور کون سی سازشیں کر رہے ہیں جن کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، مگر تم ان سے اچھی طرح واقف ہو، اپنے نبی کو ہمارے خلاف بھڑکاتے رہتے ہو۔ اسود انسی نے جواب دیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا، جب آئے گا تو میں اپنے موکلوں سے سامنا بھی کروا دوں گا۔ حسن ویلمی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، جناب، آپ مجھے مزید بیٹھنے کی اجازت دیں گے یا میں چلا جاؤں؟ اسود انسی نے اسے مزید بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کہا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے موکل نے فیروز ویلمی کی شکایت کی تھی یا تیری۔ اسود انسی خود چلا گیا اور کچھ دیر بعد ایک خادمہ کے ذریعے حسن ویلمی کو پیغام بھیجا، جناب، آپ کے لیے یہ حکم صادر ہوا کہ اسی وقت یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ ابھی کسی موکل نے انہیں یہ بتایا ہے کہ حسن ویلمی اور فیروز ویلمی دونوں ہی مسلمانوں سے مل کر آقا کے خلاف سازش کر رہے ہیں، اور موکل نے یہ بھی بتایا ہے کہ عنقریب ان دونوں کو قید کر کے ہمیشہ کے لیے بلا کر دیا جائے۔ حسن ویلمی ہنسنے لگا اور کہا، یہ عجیب نبی ہے کہ اس کے موکل اس کو ہر وقت ورگلاتے رہتے ہیں۔ اسود انسی کی خادمہ واپس چلی گئی اور اس کے جاتے ہی حسن ویلمی نے آزاد کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا، اگر ہمارے خلاف اس طرح موکلوں کی سازشیں جاری رہیں تو ہم آئندہ اس محل میں قدم بھی نہیں رکھ سکیں گے۔ حسن ویلمی کے چلے جانے کے بعد آزاد افسردہ ہو گئی اور اسود انسی سے نجات حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ دوسری طرف مسلمانوں نے افواہیں پھیلائیں کہ اسود انسی عنقریب اپنے وزیر اور سپہ سالار قیس مرادی کو قتل کر دے گا، کیونکہ اسود انسی کے موکل ہر روز اس کو قیس مرادی کے خلاف ورگلاتے رہتے ہیں اور اسود انسی اپنے وزیر اور سپہ سالار سے تنگ آ گیا ہے۔ اسود انسی سنا کے محل میں اس طرح رہ رہا تھا کہ وہ اس محل میں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، وہ شادر نادر ہی باہر نکلتا تھا اور ہر وقت اپنے محل کے اندر ہی رہتا تھا اور ساری افواہیں یہیں سے جاری کرتا تھا۔ ادھر کچھ عرصے سے جنگ و جدل کا سلسلہ بھی بند تھا اور قیس مرادی کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس سے مسلمانوں سے جنگ کے لیے نئے احکامات نہیں مل رہے تھے، اور اسود انسی بھی اس میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کے آدمی کچھ عرصے سے قابل اعتبار نہیں رہے تھے، اور یہ اس کی ذہانت تھی یا کچھ اور کہ جب بھی قیس مرادی نے مسلمانوں سے اسود انسی کے خلاف باتیں کی، اسود انسی کو اس کی خبر ہو جاتی تھی۔ یہاں تک کہ فیروز ویلمی اور حسن ویلمی بھی اسود انسی کے خلاف سرگرم عمل تھے، ان کے اپنے خلاف مصروفیات کا اسے علم رہتا تھا، اور جب بھی اس نے ان دونوں کو محل میں دیکھا یہی کہا کہ میرے موکلوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ تم لوگ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ میں نبی ہوں اور میرے پاس فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، موکل بھی میرے قبضے میں ہے اور مجھے ہر اس بات سے مطلع کر دیتے ہیں جو لوگ میرے خلاف سوچتے ہیں۔ میرے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہو تو میرے موکل مجھے اس سے خبردار کر دیں گے۔ مسلمانوں نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ اسود انسی کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں،
जवाब में मुसलमानों ने कहा, हम लोग तो तेरे मानने वाले हैं, लेकिन तू हम पे जुल्म ढा रहा है, क्या हम इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद ना करें? असवद अंसी ने धमकी दी, तो इसका मतलब ये है कि मैं यमन में किसी भी मुसलमान को ना रहने दूं, क्योंकि तुम लोग मेरे इलाकों में रहोगे तो मेरे मानने वालों से बदमज़गी भी होगी, तलखियाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे और फसादात भी हो सकते हैं। मुसलमानों ने कहा, हम खुद हिजरत का इरादा रखते हैं। हमने जिस दिन ये महसूस कर लिया कि अब हमारे लिए यमन में अमन और सुकून नहीं रहा और दीनी मामले में हम पर ज़बरदस्ती की जा रही है, तो हम ये इलाका छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। असवद अंसी ने नहायत खुश अखलाकी का मुजाहरा किया और इन मुसलमानों को समझाया, देखो मैंने नबूवत का ऐलान इसलिए कर दिया कि मुझे अल्लाह की तरफ से उसका हुक्म दिया गया था। मेरे पास फरिश्तों और मोकलों की आमदोरफ्त लगी रहती है और मैं पूरे यमन के हालात से बाखबर रहता हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि मेरा वज़ीर और सिपहसालार कैस मुरादी क्या सोच रहा है। मुझे ये भी मालूम है कि फ़रोज़ वेलमी और हशंस वेलमी मेरे ख़िलाफ़ किस किस्म की मनसूबे बनियाँ कर रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मुसलमानों ने मेरे वज़ीर कैस मुरादी से राब्ते कायम कर रखे हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि यमन में मेरे ख़िलाफ़ कई क़ुव्वतें मतहद हो चुकी हैं। लेकिन मैं मुतमिन हूँ कि जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुझे लम्हा बलम्हा वाक़यात और साज़िशों से बाखबर करता रहता है। मैं फ़ितनों का सर कुचल दूंगा। तुम सबको मेरा मशवरा है कि मुझ पर ईमान ले और आज़ादी से बेखौफ ख़तर अपनी ज़िंदगी बसर करो। मुसलमान खामोशी से अपने अपने घरों को वापस चले गए, मगर चंद ने कैस मुरादी से खुफिया मुलाकातें की और उसे बताया, तेरा तो अनकरीब काम तमाम कर दिया जाएगा। तेरी जगह उमरू बिन मादिकर को वज़ीर और सिपहसालार मुकर्रर कर दिया जाएगा। इसलिए इस झूठे इंसान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है तो कर गुजर, वरना ये समझ ले कि तेरी ज़िंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। कैस मुरादी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ मुश्किल ये है कि बज़ाहिर मैं वज़ीर भी हूँ और सिपहसालार भी, लेकिन मैं इन दोनों ओहदों से असवद अंसी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। फ़ौज बज़ाहिर मेरे अहकामात की ताबे है, मगर वो फ़ौज असवद अंसी की उम्मती भी है और वो असवद अंसी के खिलाफ मेरी किसी हुक्म की तमील नहीं करेगी। मुसलमानों ने यह मशवरा दिया, तुम जब चाहे असवद अंसी तक पहुंच जाते हो, क्योंकि उससे बेहद करीब हो, इसलिए हमसे मिलकर मंसूबा बंदी करो। हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम कोई मंसूबा तो बनाओ। कैस मुरादी की सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वो दो अफराद ऐसे थे जो दो इंतहाई कारआमद थे, और ये दोनों वेलमी नौजवान थे, यानी हशंस वेलमी और फ़ेरोज़ वेलमी। कैस मुरादी इन दोनों से मिलते हुए घबराता था, क्योंकि कई बार इस किस्म की मुलाकातों की खबर असवद अंसी के बकौल उसके मोकलों के उसको हो जाती थी। जब उसने अपने इस मंसूबे और इसके मज़मरात पर मुसलमानों से बात की, तो एक मुसलमान ने कैस मुरादी से कहा, मैं इस के झूठे फरिश्तों और मोकलों पर यकीन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। वो इस तरह जाहिलों को धोखा दे सकता है, लेकिन हम मुसलमानों को नहीं। अपने अंदाजे के मुताबिक उसके मोकल और फरिश्ते उसके पैरोकार और उसको नबी मानते हैं, जो हर तरफ से अजीबो गरीब खबरें उस तक पहुँचाते रहते हैं। कैस मुरादी ने पूछा, जो कुछ तुम लोग कह रहे हो उससे वजाहत से बताओ। मुसलमानों ने तफसील से बताया, देखो जो कुछ वो कह रहा है उसे गौर से सुनो। इस वक्त हमारी इस गुफ्तगू के दरमियान सिर्फ चंद मुसलमान हैं और तू है। यहाँ असवद अंसी के मानने वालों में से कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, इसलिए इन बातों की खबर असवद अंसी तक नहीं पहुँचेगी। कैस मुरादी इस पर गौर करने लगा और कुछ देर बाद कहा, लेकिन जब मैं फ़िरोज़ वेलमी और हशंस वेलमी से बातें करता हूँ तो ये खबरें वहाँ पहुँच जाती हैं। हालांकि ये दोनों भी मुझसे मिलते हैं तो वहाँ पर कोई शख्स मौजूद नहीं होता। एक मुसलमान ने कहा, महल में उसकी जासूसी का जाल बिछा होगा जिससे तू वाकिफ नहीं होगा। कैस मुरादी ने हैरत से आंखें खोलीं और कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, अगर ये खबरें भी असवद अंसी तक पहुँच गईं तो इसका मतलब यही होगा कि मोकल उसकी मदद करते हैं। मुसलमानों ने पूछा, अब तू एक बात बता, जैसा कि हम में से कुछ लोग ये जानते हैं कि शहर बिन बाज़ान की बेवा भी असवद अंसी के ख़िलाफ़ है और किसी हद तक वो भी इस साजिश में शरीक हो गई है। मैं पूछता हूँ कि असवद अंसी के ये मोकल कैसे हैं कि वो जो कुछ उनकी आंखों नाकों के नीचे हो रहा है उनकी उन मोकलों को कोई खबर नहीं। मोकल ये तो बता देते हैं कि फ़िरोज़ वेलमी और हशंस वेलमी और हम लोग उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन ये मोकल असवद अंसी को ये नहीं बताते कि इस साजिश में बेवा आज़ाद भी शामिल है। अब कैस मरावी को ये बात खुलकर समझ आ गई कि असवद अंसी के पास ना तो फरिश्ते आते जाते हैं और ना ही उसके कब्ज़े में कोई मोकल है। उसने मुसलमानों से कहा, ठीक है, मैंने आप लोगों की बातें सुन भी ली और मान भी ली, मगर सवाल यह है कि मैं असवद अंसी पर किस तरह काबू करूँ। उसने मुसलमानों से कहा, यह काम तुम्हारी मदद से तो हो सकता है, मगर तन्हा मैं ये काम नहीं कर सकता। ये मुख्तसर मशावरात भी किसी नतीजे पर पहुँचे बगैर ख़त्म हो गई, लेकिन कैस मरावी बहुत बेचैन था और उससे एक एक लम्हा
گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے موت اب سے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ اسود انسی کے خلاف جس سے بھی بات کرے گا اسی طرح کرے گا کہ وہ کوئی غیر متعلق شخص نہ ہو۔ چنانچہ وہ کئی دن تک فیروز ویلمی سے ملاقات کرنے کا خواہاں رہا، مگر کوئی ایسا موقع میسر نہ آیا جس کا وہ طلبگار تھا۔ آخر ان تینوں کی یہ ملاقات شہر کے باہر ایک باغ میں ہو ہی گئی۔ اس باغ میں ان تینوں کے سوا چوتھا کوئی شخص بھی موجود نہیں تھا۔ قیس مرادی نے بغیر کسی بات کے کہا، آپ لوگ اسود انسی کے خاتمے کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی بنائیں۔ موت میری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے، اس کا ضرور خیال رکھیں۔ فیروز نے یہی بات ہشنس ویلمی سے کہی اور کہا، ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ شہر بازان کی بیوہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میرے تن و توش اور صحت مندی سے اسود انسی گھبراتا ہے، اس لیے مجھ سے اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تم آزاد کے پاس چلے جاؤ، اس سے پوچھو کہ ہم اسود انسی کو کس طرح ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ ہشنس ویلمی نے کہا، وہ خوش تو مجھ سے بھی نہیں ہے اور ایک آدھ بار مجھے بھی منع کر چکا ہے کہ میں محل میں نہ آیا جایا کروں، مگر ٹھیک ہے، اس بڑے کام کے لیے اس قسم کے خطرات تو مول لینا ہی چاہتے ہیں۔ ہشنس ویلمی کو اسود انسی کے معمولات کا علم تھا کہ یہ شخص آزاد کے پاس کس وقت ہوتا ہے اور کس وقت نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک ایسے وقت میں یہ آزاد کے پاس پہنچ گیا جب اس کے پاس اسود انسی نہیں تھا۔ اس نے آزاد سے کہا، بہن مجھے کسی ایسی جگہ بٹھاؤ جہاں اسود انسی کا خطرہ نہ ہو۔ آزاد اس کو محل کے ایک ایسے کمرے میں لے گئی جہاں آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو آزاد نے ہشنس ویلمی کو سمجھایا کہ دیکھ ہشنس ویلمی، تجھے مجھ سے جو کام بھی ہو فوراً کر لو، کیونکہ اسود انسی نے ہم سب کو شک و شبے کی فہرست میں لکھ لیا ہے، اس لیے کسی بھی دن ہماری شامت آ سکتی ہے۔ ہشنس نے کہا، دیکھ بہن، ایک بات کئی بار دہرانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن میں جو بات کہنے والا ہوں بظاہر وہ کئی بار کہی جا چکی ہے، لیکن وہ بات کہوں گا ضرور، تیرے جذبات اور جذبہ انتقام کو تسکین پہنچے۔ آزاد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وقت ضائع نہ کرو، جو کچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہہ دو۔ ہشنس ویلمی نے کہا، بہن تم جانتی ہو یہ لعنتی اسود انسی تمہارے والد اور شوہر کا قاتل ہے اور تمہیں جبراً گھر میں ڈال رکھا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اسے جلد از جلد راہ سے ہٹا دیا جائے، اور یہ کام تمہاری مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ آزاد نے کہا، واللہ میرے لیے اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اسود انسی نابکار سے بڑھ کے مکروہ اور قابل نفرت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ کم وقت نبوت کا دعوے دار ہے، مگر حالت یہ ہے کہ یہ نہ تو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ ہی اس سے محرمات سے پرہیز ہے۔ منصوبے بنانا تم لوگوں کا کام ہے، تم لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ، مجھے اس سے اطلاع کرو۔ ہشنس ویلمی نے کہا، دیکھو بہن، ہم اس شخص کو باہر تو کہیں نہیں مار سکتے، واردات کے لیے یہی محل رہ جاتا ہے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے تجھی کو کرنا ہے۔ محل میں اسود انسی کہاں کہاں رہتا ہے، شام کو کہاں ہوتا ہے، صبح کہاں چلا جاتا ہے، رات کی اس کے پاس ہوتا ہے اور صبح کہاں ہوتا ہے، ان معمولات کی روشنی میں ہم تیرے مشورے کے طلبگار ہیں۔ آزاد نے کہا، اب تم لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بس یہی 8-10 دن اور۔ ہشنس نے پوچھا، تو اب مجھ سے تم سے کب ملنا چاہیے؟ آزاد نے کہا، میں کسی نہ کسی طرح تمہیں خود بلوا لوں گی۔ ہشنس ادھر سے مطمئن ہو کر چپ چاپ محل سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی اسود انسی نے آزاد کو بلوا لیا اور ہنستے ہوئے پوچھا، یہ ہشنس ویلمی منع کرنے کے باوجود تیرے پاس کیوں آیا تھا؟ آزاد نے جواب دیا، اب وہ دن زیادہ دور نہیں جب آپ مجھے سے اس قسم کے سوالات نہیں کر سکیں گے۔ اسود انسی نے ذرا حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ آزاد نے جواب دیا، میں نے جب یہ دیکھا کہ میں ان دونوں کے سلسلے میں آپ کے دل سے شبہات دور نہیں کر سکتی تو متبادل یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو ویلم بھیج دوں۔ اسود انسی نے خوشی کا اظہار کیا اور نہایت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، کیا اگر یہ بات ہے تو میری طرف سے تجھ کو اجازت ہے، تو اب دونوں سے ہر روز مل سکتی ہے۔ اسود انسی کی اس اجازت سے آزاد کو بہترین منصوبہ بندی کا موقع مل گیا، لیکن اسود انسی نے آزاد سے کہا، اگر یہ دونوں مجھ پر ایمان لے آئیں تو ان کے دن پھر جائیں گے۔ ان دونوں نے یمن میں تو میرے لیے کچھ نہیں کیا، شاید اسی لیے یہاں ان کی حیثیت بحیثیت مسلمان یہی رہ گیا ہے، انہیں میرا دین اختیار کرنے سے کیا بات روکتی ہے؟ مگر اب جب کہ یہ دونوں ویلیم جانے والے ہیں تو ان سے کہو وہاں میرے لیے کام کریں، میں ان کی مالی مدد کروں گا اور یہ ویلم اور اس کے آس پاس کے جو علاقے فتح کریں گے میں انہیں ان کا مالک بنا دوں گا۔ آزاد نے کہا، میں آپ کے منصوبے کا ذکر ان دونوں سے کروں گی، اگر وہ راضی ہو گئے تو میں ان دونوں کو آپ سے ملوا دوں گی۔
اب آزاد بہت خوش اور مطمئن تھی کہ سیاد اپنے دام میں خود آتا جا رہا ہے۔ اسود انسی یمن پر قابض ہو جانے کے بعد یمن سے باہر نکلنے کی فکر میں تھا، لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کے اپنے قابل اعتماد لوگ مشتبہ ہوتے جا رہے تھے۔ اب تک اسے جو کامیابیاں حاصل ہوئی تھیں ان میں قیس مرادی کو بڑی اہمیت حاصل تھی، لیکن قیس مرادی کے سلسلے میں جو خبریں آ رہی تھیں وہ ایسی نہیں تھیں کہ قیس مرادی کو اب بھی فتوحات کی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ خاص کر مسلمانوں نے قیس مرادی کو بالکل مشکوک اور نامعقول بنا دیا تھا، اور اسود انسی اس سے اتنا بدظن ہوا کہ یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس شخص کو اپنی راہ سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس کا متبادل اس کے پاس موجود تھا، لیکن اسود انسی کے بقول اس کے موکل نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ قیس مرادی کے سلسلے میں خوب سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے، کیونکہ وہ اسود انسی کے لیے بہت اہم اور کارآمد آدمی ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا ہی ہوا تو پہلے اس کو بلا کر سوائی کا موقع ضرور دیا جائے۔ چنانچہ اسود انسی نے ہنگامی طور پر ایک قاصد کو بھیج کر قیس مرادی کو بلوایا۔ اس بار اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آج قیس مرادی سے جو بھی باتیں ہوں گی ان سے وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگر قیس مرادی نے اس کو قائل کر دیا تو قیس مرادی کو نئی کمان دے کر نئے محافظوں میں بھیج دیا جائے گا، اور اگر وہ اس کے معیار اور کسوٹی پر پورا نہ اترے تو اسے آج ضرور قتل کر دیا جائے گا۔ قیس مرادی بھی کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا، اسے بھی ان معاملات میں خاصا شعور حاصل ہو چکا تھا۔ اس نے 10 مسلح اور طاقتور نوجوان اپنے ساتھ اس لیے رکھے تھے کہ اسود انسی کے پاس وہ روانہ ہو سکے۔ محل کے پھاٹک پر انہیں روکا گیا تو قیس مرادی نے دربانوں کو دھمکی دی، مجھے اپنے ان 10 ساتھیوں کے ساتھ ہی اندر جانے دیا جائے، کیونکہ میں یہاں خود سے نہیں آتا ہوں بلکہ مجھے بلوایا جاتا ہے۔ دربان اپنے نبی کے وزیر اور سپہ سالار سے مرغوب ہو گئے اور اندر جانے کی اجازت دے دی۔ مگر ایک شخص نے قیس مرادی سے طنزاً پوچھا، تو اپنے نبی سے اپنی طلبی پر ملاقات کرنے آیا ہے یا جنگ و جدل کرنے آیا ہے؟ قیس مرادی نے اس کے سوال کو ہنسی میں ٹال دیا اور کہا، ہم جنگیں صرف مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ جب انہیں اسود انسی کے سامنے پیش کیا گیا تو اسود انسی کی پیشانی پر غم و غصے سی شکنیں پڑ گئیں اور قیس مرادی سے جواب طلب کیا، قیس، میں نے تجھ کو زیادہ آدمیوں کے ساتھ آنے کے لیے منع کیا تھا، ان جنگجو سواروں کا یہاں آنا کس طرح مناسب نہیں ہے۔ اسود انسی نے پوچھا، میں تیرے سپرد کون سا کام کرنے والا ہوں، تجھ کو کیا معلوم، کیا میری طرح تیرے پاس بھی کوئی موکل کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے؟ قیس مرادی نے کہا، میں ٹھہرا ایک گناہ گار انسان جو اپنے نبی اور اپنی آقا کی انتہائی خدمت انجام دینے کے باوجود اس کا اعتماد حاصل نہیں کر سکا، اس کے پاس کسی موکل کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ میں ان 10 مسلح سپاہیوں کو اپنے ساتھ کیوں لایا ہوں، تو اس کے مثبت اور منفی 2 پہلو ہیں۔ منفی پہلو تو یہ ہے کہ آپ میری گرفتاری یا میرے قتل کا حکم صادر فرمائیں تو آپ کو ان کے لیے آدمی نہ بلوانے پڑیں اور میرے ہی آدمیوں کے ذریعے میری تکہ بوٹی کر دیں، مجھے اس الجھن سے نجات مل جائے گی کہ میرا نبی میرے ایمان پر شبہ کرنے لگا ہے۔ قیس مرادی نے جواب دیا، اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اکثر یہ فرما چکے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ آپ کے خلاف سازشیں کرنے میں مشغول ہیں، مثلا فیروز ویلمی اور خشنس ویلمی اور بہت سے مسلمان۔ آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں اور میں ان 10 آدمیوں کی مدد سے ان کا صفایا کر دوں۔ اسود انسی اس کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں اپنے موکلوں کی خبروں سے پریشان ہو رہا ہوں، وہ مجھے مسلسل خبردار کر رہے ہیں کہ تو میرے قتل کی سازش میں شریک ہے اور ہر مرتبہ مجھ سے جھوٹ بول کر صاف بچ کر نکل جاتا ہے۔ اس بار میرے موکل نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کٹوا دوں، ورنہ تو مجھے تجھے قتل کروانا ہوگا۔ قیس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے اور کہا، یہ میرے ہاتھ حاضر ہیں، آپ انہیں کٹوا دیں، اور جب میرے ہاتھ کٹ رہے ہوں گے تو میں آواز بلند کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ناحق میرے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ اسود انسی گھبرا گیا اور پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا موکل جھوٹا ہے؟ قیس مرادی نے نہایت عاجزی سے کہا، نہیں، میں آپ کے موکل کو جھوٹا کہہ کر گناہ گار نہیں ہونا چاہتا، آپ کا موکل سچا ہے، لیکن وحی میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ وحی جس طرح بھیجی گئی ہو، موکل اور فرشتے اس کے القاب میں آپ کو شک و شبے میں ڈال سکتے ہیں، آپ کسی بات کو یقینی سمجھ کر ڈٹ جاتے ہیں، بس یہیں سے غلطی کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ سے پھر یہ معلوم کریں کہ میں جو کچھ ہوں اس کی اصلیت کیا ہے، میرے قتل میں عجلت سے کام نہ لیں۔ اسود انسی ان باتوں سے قائل ہو گیا اور کہا، اگر وحی الہی کے بعد ایک بار بھی تو مجھے گناہ گار ٹھہرایا گیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔
اب اسود انسی کے سامنے فیروز ویلمی اور خشنس ویلمی کے معاملات تھے۔ کیس مرادی بضد تھا کہ ان دونوں کو قتل کروا دیا جائے، مگر اسود انسی کو ان دونوں کے ایمان لانے کی امید اب پیدا ہو چکی تھی، اس لیے وہ انہیں کسی طرح قتل نہیں کروا سکتا تھا۔ بدرجہ مجبوری اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے، اگر تجھ کو ان دونوں پر شبہ ہے تو ہماری راہ سے ان کا ہٹ جانا ہی بہتر ہے، 2-4 دن میں یہ کام کر دو۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر اسود انسی نے منع کر دیا اور کہا جب تک میں نہ کہوں تم یہ کام مت کرنا۔ اسود انسی نے کئی بار خشنس ویلمی کو بلوایا مگر وہ نہیں ملا اور یہی کلوایا کہ آپ کا کام ویلم اور اس